لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فاعرفوا. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمانی و معزز سامعین کرام، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرا رہے ہیں. ھذا حسین فاعرفوا، یہ حسین ہیں، انہیں پہچانو. چونکہ امام مظلوم کربلا علیہ السلام کی ذات کہ جس نے اپنی قربانی پیش کی اور جس کے نتیجے میں آج دین ہم تک پہنچا، کہ جتنی بھی چیزیں ہم انجام دے رہے ہیں یہ سب امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. اگر امام حسین علیہ السلام نے قیام نہ کیا ہوتا اور قربانی نہ پیش کی ہوتی تو یاد رکھیے کہ یہ ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ ہم تک نہ پہنچتا. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا موضوع امام حسین اور واقعہ کربلا. آئیے دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے کس طریقے سے مدینے سے کربلا تک کا سفر کیا. سب سے پہلے تو اتنی صدیاں گزر گئیں مگر امام حسین کا ذکر قائم و دائم. دنیا کی کوششیں ناکام ہو گئیں کہ یہ ذکر مٹ جائے، مگر یہ ذکر مٹنے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس ذکر کی بقا کا ضامن خود خدا ہوا کرتا ہے وہ ذکر دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا. آئیے دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے سلسلے سے بہت سے ایسے اعتراضات آئے ہیں، کچھ نافہم لوگوں کے اعتراضات. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امام حسین نے جو قیام کیا ان کا مقصد حکومت حاصل کرنا تھا. کچھ لوگوں کا سوال یہ ہے کہ جب کوئی نہیں اٹھا تو امام حسین ہی کیوں اٹھے قیام کے لیے. طرح طرح کے اعتراضات
امام حسین کے اس قدم پر، مگر وہ معرفت نہیں رکھتے، امام حسین کے قیام کی معرفت نہیں رکھتے۔ مقصد کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں عام طور سے جو دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی حکومت کو چاہتا ہے، کہیں پر حاکم بننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، وہ کون سے اقدامات کرتا ہے؟ اگر کسی کو حکومت پانا ہوتا ہے تو وہ کون سے اقدامات کرتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیے کہ زمانہ قدیم میں جب بھی کسی کی حکومت پر قابض ہونا ہوتا تھا تو ان لوگوں نے کون سے عمل انجام دیے، کون سی تدابیر کا استعمال کیا؟ آپ دیکھیے کہ ایک طریقہ حکومت پانے کا یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی کی حکومت پر قابض ہونا ہے، اسے ہٹا کر خود قبضہ کر لینا اور حاکم بن جانا، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی حکومت کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد اس کے پاس کتنے خزانے ہیں، اس کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، اس کے پاس کتنے مشیر ہیں، کس کس قسم کے افراد ہیں جو اس کے مشیر ہیں، ان سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے، کتنی اس کے پاس فوج ہے، اس فوج کی طاقت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے، ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد پھر انسان اس کے مقابلے میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ طاقت لے کر حاضر ہوتا ہے، اس سے زیادہ فوج لے کر حاضر ہوتا ہے، اس سے زیادہ افراد لے کر اس پر چڑھائی کرتا ہے، اور نتیجے میں جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے نتیجے میں چونکہ وہ ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس پر چڑھائی کرتا ہے، تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ پوری تیاری سے حکومت پر قابض ہونے کے لیے آیا اور آنے کے بعد سامنے والے کو ہرا دیا، اسے زیر کر دیا اور خود فتح حاصل کر لی اور حکومت پر قابض ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کی حکومت پر قابض ہونا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، تو انسان اس کی حکومت کو دیکھتا ہے، اس کی فوج کو دیکھتا ہے، اس کے افراد کو دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد اسی کے مطابق اس سے زیادہ فوج لے کر جاتا ہے، اس سے زیادہ سپاہی لے کر جاتا ہے، اس سے زیادہ افراد لے کر جاتا ہے تاکہ حکومت پر قابض ہو سکے۔ مگر امام کا قیام دیکھیے، امام نے نہ کسی سپاہی کو اکٹھا کیا، نہ کسی فوج کو اکٹھا کیا، بلکہ چند صحاب ہیں اور خواتین اور بچے ہیں، یعنی امام اپنا قیام اور اپنے قیام کی تدبیر اور اپنے ساتھ ان افراد کو لے کر، بچوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، چند افراد کو اپنے ساتھ لے کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میرے قیام کا مقصد حکومت حاصل کرنا نہیں ہے، اگر حکومت حاصل کرنا ہوتا تو میں اپنے بچے اور عورتوں کو لے کر نہ نکلتا، بلکہ فوج کو تشکیل دیتا، اس کے ساتھ نکلتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ فوج کو لے کر نکلتا اور نکلنے کے بعد اس پر حملہ کرتا، مگر نہیں، امام حسین فوج لے کر نہیں نکلے ہیں، سپاہیوں کو لے کر نہیں نکلے ہیں، اپنے لشکر کو نہیں اکٹھا کیا ہے کہ ہمیں جنگ کرنے کے لیے جانا ہے، ہمیں اس کی حکومت حاصل کرنا ہے، نہیں، حکومت حاصل کرنا مقصد نہیں تھا۔ ایک طریقہ اور ہے کہ انسان جس کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حکومت کو خوش کر کے اس میں کوئی عہدہ لے لیا جائے، اس حکومت میں جگہ بنا لی جائے، کچھ عہدہ لے لیا جائے، اور دھیرے 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 تبلیغ کیا جائے اور اپنے افراد بنائے جائیں۔ جب ماحول سازگار ہو جائے تو جن افراد کو اس نے بنایا ہے ان کو اپنے ساتھ لے کر حکومت کو گرا دے اور خود گدی پر بیٹھ جائے۔
خود گدی پر بیٹھ جائے۔ ایک طریقہ اگر حکومت انسان کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس حکومت میں عہدہ لے لے، اسے خوش کر لے، اور اندر اندر اس حکومت کو کھوکھلا کرتا رہے، کمزور کرتا رہے، اور اپنی طاقت کو بڑھاتا رہے، اپنے افراد کو بڑھاتا رہے، اور بڑھانے کے بعد جب ماحول سازگار ہو جائے تو اس کی حکومت کو گرا دے، اور گرانے کے بعد خود قابض ہو جائے۔ مگر آئیے دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کیا حکومت کی طرف سے یہ چاہا کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے؟ نہیں۔ اگر امام حسین چاہ جاتے تو کیا امام حسین کو کوئی عہدہ نہ مل پاتا؟ اس نے بیعت طلب کی تھی۔ اگر امام حسین یزید کی حکومت پر راضی ہو جاتے تو کیا اس میں کوئی عہدہ نہ مل جاتا، کہیں کا گورنر بنا دیا جاتا؟ اور اس کے بعد دھیرے دھیرے امام مظلوم کربلا تبلیغ کرتے، حکومت کو کمزور کرتے، کھوکھلا کرتے، ان کی بنیادوں کو ہلاتے۔ اس کے بعد جب ماحول سازگار ہو جاتا تو امام حکومت پر قابض ہو جاتے، مگر نہیں، امام نے بیعت سے انکار کر کے بتایا کہ دیکھو میرا قیام کا ہدف اور مقصد حکومت نہیں ہے، اگر حکومت ہوتا تو بیعت کر لیتا، بعد میں جب میں طاقتور ہو جاتا تو اس کے خلاف قیام کرتا۔ ایک طریقہ یہ تھا، یہ بھی امام حسین علیہ السلام نے نہیں اپنایا۔ ایک طریقہ اور ہے جس کے ذریعے سے انسان حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے اور اس کے خلاف قیام کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکومت کے خلاف بغاوت، عام فہم زبان میں بغاوت۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ چند افراد کو لے کر، چونکہ اس کے پاس زیادہ افراد نہیں ہوتے ہیں، وہ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، دھیرے 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 افراد تک حکومت کی برائیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس حکومت کے خلاف برائیاں بیٹھ جائیں، اور جس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو جائیں اور اس حکومت کو گرا دیں۔ مگر یاد رکھیے کہ وہ افراد جن کا مقصد قیام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت حاصل کرنا ہے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہم کمزور ہو رہے ہیں تو وہاں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں کہ اگر جان رہی، زندگی رہی، حیات رہی تو ہم اپنے آپ کو مضبوط کر کے پھر سے آئیں گے، اس کے مقابلے میں قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں۔ مگر امام حسین کا قیام دیکھیے کہ امام حسین نے اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ صرف امام حسین نے نہیں بلکہ اصحاب امام حسین میں سے کوئی ایسی تاریخ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے قدم کو پیچھے ہٹایا ہو فوت کے خوف سے، نہیں ہٹایا۔ اس کا مطلب ان کا ہدف حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کا ہدف حکومت حاصل کرنا نہیں تھا۔ اگر حکومت حاصل کرنا ہوتا تو یہ ساری چیزوں کو انجام دیا جاتا۔ مگر آئیے آپ دیکھیے کہ یہاں بالکل برعکس ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ بغاوتیں کرتے ہیں، اس کے بعد وقت کی حکومت کی نگاہ جب ان پر پہنچتی ہے، تھوڑی سی چڑھائی کرتی، تھوڑا سا سختیاں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اپنے قدم کو پیچھے ہٹا لیتے ہیں، فرار اختیار کرتے ہیں۔ مگر یہاں آ کر دیکھیے، جیسے جیسے فوج بڑھ رہی ہے، تشدد بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے ان کے قدموں میں استقامت ہے، ان کے قدم ڈگمگا نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ ان کا حوصلہ مضبوط ہو رہا ہے، اور زیادہ حوصلہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کربلا نے تمام چیزوں کے معیار کو بدل دیا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی قیام ہے، جتنا بھی انقلاب ہے، اگر حکومت کے اوپر سے سختی ہوتی ہے تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اپنی زندگی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یہ کربلا ہے، یہاں قدم ڈگمگا نہیں رہے ہیں۔ جتنی
سختیاں بڑھ رہی ہے اتنا موت سے محبت ہو رہی ہے. دنیا یہی تو ہے، کربلا کا امتیاز یہی ہے. دنیا موت کی تمنا نہیں کرتی، زندگی چاہتی ہے، مگر کربلا والے موت کی تمنا کر رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اصحاب امام حسین آ رہے ہیں. ہر انسان یہی چاہتا ہے، ہر اصحاب یہی چاہتا ہے کہ پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، پہلے مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا نے حیات و موت کا وہ معیار پیش کیا، نہ کربلا سے پہلے پیش ہو سکا، نہ کربلا کے بعد کوئی پیش کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا اس واقعے کو کہتے ہیں کہ جسے زندگی پیاری تھی وہ مر گیا، جس نے موت کی تمنا کی وہ آج تک زندہ و جاوید ہے. صلوات پر محمد وآل محمد. کربلا نے معیار بدل دیا. آپ دیکھیے کہ جس نے زندگی سے پیار کیا وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، اور جس نے موت کو گلے لگایا، موت سے پیار کیا، وہ زندہ و جاوید ہے. آج تک وہ زندہ ہے اور اس کے تذکرے ہوتے رہیں گے، ان کی قربانیوں کے تذکرے ہوتے رہیں گے. ہر انسان اپنی زندگی کو پسند کرتا ہے، اپنی حیات کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کوئی مرنا نہیں چاہتا، اور زندگی انسان کے لیے اتنی پیاری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیمار ہونے کے بعد ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، زندگی اور موت کے درمیان پہنچ جاتا ہے، مگر گھر والے کیا کہتے ہیں، اس کے اقربا کیا کہتے ہیں، اس کے عزیز کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سے کہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی کو بچا لیجیے، چاہے اس کے بدلے میں کچھ بھی آپ مانگیں، میں دنیا کی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، میں دنیا کی ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں، یہاں تک کہ اپنی زمین و جائیداد، اپنی زندگی بھر کی کمائی، سب کچھ میں قربان کر دوں گا، مگر اس کی حیات کو بچا لیجئے، اس کی زندگی کو محفوظ کر دیجئے. کیا مطلب؟ کہ انسان وہ ہے کہ جس کی نگاہ میں زندگی اتنی پیاری ہے کہ اپنی پوری زندگی کا سرمایہ اپنی حیات پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کا پورا سرمایہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ عام انسان ہے. یہی تو فرق ہے امت میں اور اہل بیت میں، کہ امت وہ ہوتی ہے جو زندگی سے اتنا پیار کرتی ہے، عام انسان وہ ہوتا ہے جو زندگی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لٹانا چاہتا ہے حیات کے لیے. آل محمد وہ ہے کہ جو موت کی تمنا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علی فرماتے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا موت مجھ پر آ جائے یا موت پر میں آ جاؤں. یا دوسرے طریقے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جس زندگی کی قیمت عام انسانوں کے نزدیک اتنی ہے کہ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسی زندگی کو علی اپنی ٹھوکروں میں بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات پر محمد وآل محمد. جس زندگی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جس زندگی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی نگاہ میں وہ زندگی پیر کی ٹھوکر ہوا کرتی. یاد رکھیے. تو آئیے کربلا نے معیار بدل دیا ہے. جسے موت پیاری تھی وہ زندہ ہے، اور جسے حیات پیاری تھی وہ چلا گیا، اور ایسا گیا کہ آج تک نام لینے والا کوئی نہیں، آج تک نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور یاد رکھیے کہ آج
وہ زمانہ ہے کہ اب پھر یزیدیت اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہی. آپ دیکھیں اٹھا کر، یزید کی تعریفیں کرنے والے آج آپ کو مل جائیں گے. کچھ لوگوں کے نظریہ یہ ہے کہ یزید کو نہ تو برا کہا جائے نہ اچھا کہا جائے، بلکہ درمیان کا راستہ اپنایا جائے. درمیان کا راستہ اپنانے کا مقام یہ نہیں ہے، یہ زمانہ درمیان کا راستہ اپنانے کا نہیں ہے. ارے یہی تو وجہ ہے، اسی کے لیے تو امام مظلوم کربلا نے قربانی پیش کی ہے کہ درمیان کا راستہ نہیں ہے، بلکہ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے کہ باطل کے ساتھ رہنا ہے. اور یہی تو کربلا میں امام نے کیا ہے، اور یہی تو اصحاب امام نے بھی کیا ہے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے کہ باطل کے ساتھ رہنا ہے. ارے حر یزیدی فوج میں تھا، مگر اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے باطل کے ساتھ نہیں بلکہ حق کے ساتھ رہنا ہے. اب جو یہ سوچتے ہیں کہ یزید کو نہ برا کہا جائے نہ اچھا کہا جائے، عجب نہیں، حر آواز دے. ارے میں نے تمہیں پیغام دے دیا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہو یا باطل کے ساتھ رہو. جو درمیان میں رہتا ہے ان کا کام درمیان میں ہی رہنا ہے، وہ درمیان میں ہی رہ جائیں گے، ان کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ ان کا کام کیا ہے، نہ حق کے ساتھ رہو نہ باطل کے ساتھ رہو. اور کچھ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ تعریفیں کر رہے ہیں یزید کی، تعریفیں کر رہے ہیں یزید کی. مسلمان تھا، اور کیسی تعریفیں کر رہے ہیں کہ حکومت سے پہلے بہت نیک آدمی تھا. چونکہ حکومت ہاتھ میں آ گئی تھی تو جب انسان کے پاس دولت آتی ہے تو وہ بہک جاتا ہے. جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ بہک جاتا ہے. تو یہی تو مسئلہ تھا کہ جس کے یہاں بہکنے کا امکان ہو اسے ممبر پر جگہ کیوں دی جا رہی ہے؟ رسول کے ممبر پر رسول کی جانشینی کیوں دی جا رہی جسے بہکنے کا امکان ہو؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مل جانے کے بعد، اور بہت سے لوگ تو ایسے آ گئے ہیں کہ اسے خطاوار ہی نہیں سمجھتے، کیا کہتے ہیں، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ امام حسین کے ساتھ کیا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام قتل ہو گئے، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا. چلیے یہ بھی اگر مان لیا جاتا، مگر کب کہ جب اسے پتہ چلتا تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی فیصلہ کرتا، مگر اس کا کوئی فیصلہ تاریخ میں نہیں ملتا. عام طور سے آپ دیکھیں کہ ابھی اگر حکومت کا کوئی منتخب کردہ بندہ کوئی ایسا فعل انجام دیتا ہے جو کبھی ہے، برا ہے، تو یہ آدمی کیا کہتا ہے کہ کتنی خراب حکومت ہے، کتنی خراب حکومت ہے. یہی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کی حکومت تو تھی مگر اسے خبر نہیں تھی. یاد رکھیے جو واقعہ جس کی حکومت میں پیش آتا ہے حاکم ذمہ دار ہوا کرتا ہے، اس کا حاکم ذمہ دار ہوا کرتا ہے. اور اگر حکومت اچھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کا اگر منتخب کردہ کوئی کام غلط کرتا ہے، حکومت تک خبر پہنچتی ہے تو اسے اس کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا، یہاں تک کہ اسے سزا بھی دی جاتی ہے. مگر تاریخ نہیں بتاتی کہ جب خبر ملی شہادت کی تو یزید نے افسوس کیا ہو، یہ تو خبر نہیں ملتی. ہاں تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جب سر امام مظلوم کربلا لایا گیا تو یزید نے اس کے ساتھ بے حرمتی کی. اس کا مطلب یزید قتل حسین پر راضی تھا، اسی کے حکم سے یہ قتل ہوا. لہذا اس کو صاف اور پاک کرنے کی کوشش نہ کریے. یزید اس پلیدگی کا نام ہے کہ جسے جتنا صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا ہی زیادہ وہ میلا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر دھبے لگنا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا. مگر یہ جو آئے ہیں موافقت میں یزید کے اور یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں اور اسے اچھا کہہ رہے ہیں، اس سے یزید کا تو کچھ ثابت نہیں ہوتا. ہاں ان کا ضرور پتہ چلتا ہے
ہے کہ ان کی نسلیں کہیں نہ کہیں یزید سے جا کر ملتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ اگر اپنے خانوادے میں کوئی انسان برا ہوتا ہے تو اس کی برائی کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اپنے خاندان کا، تو ان کا رشتہ کہیں نہ کہیں وہاں سے ہے۔ اور یاد رکھیے، صرف رشتہ نہیں پتہ چلتا بلکہ ان کے شجروں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے حسین سے وہی محبت کرے گا کہ جن کی نسلیں پاک ہیں، اور یزید سے وہی محبت کرے گا کہ جن کی نسلوں میں شک ہے، جن کی نسلوں میں طہارت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، آج زمانہ یزید کی تعریفیں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یزید کو اچھا بنانے کی کوشش، میں نے کہا کہ یزید اس پلیدگی کا نام ہے، اس نجاست کا نام ہے، اس گندگی کا نام ہے، اس آلودگی کا نام ہے کہ اسے جتنا زیادہ صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ اتنا ہی زیادہ میلا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سفید ورق ہے اور اس پر سیاہی گر جائے اور دھبا لگ جائے، آپ اس سیاہی کو جتنا زیادہ صاف کرنے کی کوشش کریں گے وہ صفحہ اتنا زیادہ سیاہی سے خراب ہوتا چلا جائے گا۔ یزید ایسا ہی ہے کہ جتنا زیادہ اسے صاف کرنے کی کوشش کرو گے اتنا زیادہ یہ میلا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ جو لوگ آلودگی کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود آلودہ ہو جایا کرتے ہیں۔ یزید اس گندگی کا نام ہے کہ جب آپ سیاہی کو صفحے سے صاف کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ہاتھوں سے تو آپ کے ہاتھوں میں بھی سیاہی لگ جائے گی۔ تو یاد رکھیے، ہم صرف یزید کو ہی نہیں برا کہتے، یزید پر ہی لعنت نہیں کرتے، بلکہ جو یزید کی تعریف کرنے والا ہے اس پر بھی لعنت کرتے ہیں اور اس کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ اس پر بھی لعنت، اور اس پر بھی لعنت کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ یہی تو ہمیں بتایا گیا ہے، یہی تو ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا، رسول اور اہل بیت سے محبت کرنا، خدا، رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزار رہنا، یہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم اہل بیت کے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اب جو بھی ان کا دشمن ہوگا اس پر ہم لعنت کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ لعنت وہیں پر پہنچتی ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر کوئی لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت اس تک نہیں پہنچتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ پانی وہیں پر بھرتا ہے جہاں گڈھے ہوا کرتے ہیں، جہاں گڈھے نہ ہو وہاں پانی نہیں بھرا کرتے۔ تو یاد رکھیے، ہم اگر یزید کو برا کہتے ہیں تو انہی کو برا لگتا ہے کہ جن کے دل میں یزید بیٹھا ہوا ہو۔ جو حسین سے محبت کرنے والا ہے انہیں برا نہیں لگتا، جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے انہیں برا نہیں لگتا۔ تو یاد رکھیے کہ آج کا زمانہ ایسا بھی زمانہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کس کے دل میں حسین ہے، کس کے دل میں یزید ہے، تو یزید پر لعنتیں بھیجنا شروع کرو۔ اگر لعنت سن کر کسی کو برا لگے تو سمجھ جانا اس کے دل میں یزید نے گھر کیا ہوا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو امام حسین کے اوپر یہ اعتراض کہ امام حسین نے قیام کیا تھا حکومت کے لیے، نہیں، امام کا قیام حکومت کے لیے نہیں تھا، اور وہ انسان حکومت کے لیے قیام کرے گا کہ جو اگر ٹھوکر مار دے زمین پر تو ہیرے جواہرات زمین اگلنے لگے۔ وہ انسان کہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنی ہے،
وہ حکومت کے لیے قیام کرے۔ تو امام حسین، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے ہی کیوں قیام کیا، دوسرے لوگوں نے کیوں قیام نہیں کیا؟ یاد رکھیے کہ جس کا مال ہوتا ہے، جس کی محنت ہوتی ہے، جب وہ برباد ہونے لگتا ہے، جب وہ خراب ہونے لگتا ہے، جب اس پر کوئی آنچ آ جاتی ہے تو اسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ جس کا سرمایہ ہوا کرتا ہے، غیروں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ امام حسین، اور یاد رکھیے امام حسین کا قیام کرنا یہ شرافت نفس کی دلیل ہے۔ دنیا میں سارے انقلابات اٹھا کر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ لیجئے کہ جس کے اندر شرافت نفس ہوتی ہے وہی کھڑا ہوتا ہے کسی ظلم کے خلاف، کسی غلط بات کے خلاف، کسی گناہ کے خلاف آواز بلند کرنے والا وہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا ہمارے ملک کی آزادی میں لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جو قیام کیا، کیوں کیا؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کی۔ کسی بھی ظلم کے خلاف قیام کرنا شرافت نفس کی علامت ہوا کرتی ہے، اور شرافت نفس کا تعلق کسی مذہب سے مخصوص نہیں ہے، یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی، کسی دین سے مخصوص نہیں ہے، یہ کسی کے اندر بھی ہو سکتی۔ اور یہ شرافت نفس ہی کی دلیل ہے کہ انسان مسلم نہیں ہے، دائرہ اسلام میں نہیں ہے، مگر عزادار حسین ہے، فرش عزا بچھانے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرافت نفس ہے۔ اس کے نفس کے اندر شرافت ہے، وہ احساس کر رہا ہے اس بات کا کہ ہمیں چونکہ امام حسین نے انسانیت کی بقا کے لیے قربانی پیش کی، لہذا ہمیں بھی ان کی عزا میں شریک ہونا چاہیے، ہمیں انہیں یاد کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھیے کہ جن لوگوں نے قیام کیا انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، اب بڑے بڑے انقلابات، بڑے بڑے فیصلے دنیا میں، ابراہم لنکن کہ جنہوں نے امریکہ سے گورے اور کالے کا جو فرق تھا وہ ختم کیا، غلام اور آزاد کا جو فرق تھا وہ ختم کیا اپنی حکومت میں، اور جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہیں گولی مار دیا گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ جو بھی شریف انسان کسی غلط بات کے لیے قیام کرتا ہے اس کو دنیا جینے نہیں دیتی، ظالم جینے نہیں دیتے، جن کے اندر ظلم ہوتا ہے وہ انہیں جینے نہیں دیتا۔ تو یہ شرافت نفس کی علامت ہے کہ امام حسین نے قیام کیا۔ امام حسین نے ہی کیوں قیام کیا؟ امام حسین شرافت نفس کی دلیل ہے۔ ان سے زیادہ شریف نفس کس کا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے رسول کی آغوش میں پرورش پائی، جنہوں نے مولائے کائنات اور شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علیہ کی آغوش میں پرورش پائی ہو، ان سے زیادہ شریف کون ہو سکتا ہے؟ ان سے زیادہ تکلیف کس کو ہو سکتی؟ اور میں نے کہا کہ جس کا مال ہوتا ہے، جس کا سرمایہ ہوتا ہے، اسے سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور جس کا نہیں ہوتا وہ دور سے صرف افسوس کرتا ہے، صرف اپنے افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اس کے دل سے پوچھئے کہ جس کا سرمایہ برباد ہو رہا۔ امام حسین نے اپنے نانا کی زندگی کو بھی دیکھا ہے کہ کتنی مصیبتوں سے میرے نانا نے اس دین کو پہنچایا۔ امام حسین نے مولائے کائنات کی زندگی کو بھی دیکھا ہے کہ کتنی محنتوں کے ذریعے سے میرے بابا نے میرے نانا کے دین کی تبلیغ کی ہے، میرے نانا کو دین کو بچایا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے۔ امام حسین نے امام حسن کی زندگی کو بھی دیکھا کہ میرے بھیا نے کتنی مشکلات کے باوجود اس دین کی حفاظت فرمائی ہے اور اس دین کو آگے بڑھایا ہے۔ اب امام حسین جب اتنی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں تو بتائیے
کہ امام حسین وہ ہیں کہ جس کے گھر سے اسلام پروان چڑھا. امام حسین سے زیادہ دین سے کوئی محبت کرنے والا ہے؟ امام حسین سے زیادہ کوئی اسلام سے محبت کرنے والا؟ امام حسین کا قیام یزید کے خلاف یہ شرافت نفس کی دلیل ہے. اور امام وہ ہوتا ہے کہ جب بھی دین پر کوئی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے امام آگے آتا ہے. اور یاد رکھیے جب یزید خلافت کے تخت پر بیٹھا ہے تو امام حسین نے آواز بلند کی. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے کیوں صلح نہیں کی؟ امام حسن نے صلح کر کے امام حسین کے لیے راستہ آسان کیا تھا تاکہ کسی کے پاس یہ دلیل نہ رہ جائے کہ حسین اگر صلح کر لیتے تو زندگی بچ جاتی. یہاں مقصد زندگی بچانا اور صلح کرنا نہیں تھا، بلکہ ظالم کو سامنے لا کر کھڑا کرنا تھا، بے دین کو سامنے لا کر کھڑا کرنا تھا. یاد رکھیے امام حسن نے صلح کر کے زمانے والے کو بتایا تھا کہ اگر ہم ان سے صلح کریں گے تو یہ وہ ہے کہ جو صلح نامہ پر عمل نہیں کیا گیا. سب سے آپ صلح نامہ کی سب سے اہم شرط آپ جانتے ہیں کیا؟ وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنے کا حق نہیں ہے، مگر کیا گیا. سب سے اہم شرط یہ، مگر کیا گیا. حاکم مقرر کیا گیا، کس کو؟ اپنے بیٹے کو. اپنے بیٹے کی محبت میں اسے حاکم بنایا گیا. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک امام مظلوم کربلا نے کیوں قیام نہیں کیا؟ یزید جب حکومت پر بیٹھا ہے تو قیام کیا. یاد رکھیے گا ابھی تک ہر زمانے میں غلط کام ہوا کرتے ہیں، ہر زمانے میں گناہ گار موجود رہتے ہیں، لیکن کسی زمانے میں اس طریقے کا قیام نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں بھی کیا گناہ گار نہیں ہیں؟ کیا آج کے زمانے میں گناہ گار نہیں ہے؟ گناہ گار زنا ہر زمانے میں ہوتا رہا، نمازوں کو ہر زمانے میں ترک کیا گیا، روزے کو ہر زمانے میں ترک کیا گیا، ظلم ہر زمانے میں ہوا، زیادتی اور بربریت ہر زمانے میں ہوئی. مگر یزید کی خلافت اور دوسری خلافتوں میں فرق تھا. وہ یہ تھا کہ وہ اسلام کا چونگا پہنے ہوئے تھے، کھلم کھلا برائیاں نہیں کر رہے تھے، وہ اسلام کا انکار نہیں کر رہے تھے. مگر یزید جب تخت خلافت پر بیٹھا، جس کی تخت خلافت پر جانشین بن کر بیٹھا، اسی کا انکار کر بیٹھا کہ نہ کوئی رسول آیا نہ کوئی کتاب آیا، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کرنے کے لیے. یعنی اب جو کام ہو رہا ہے، جتنا گناہ ہو رہا ہے، بنام اسلام ہو رہا تھا. اس لیے امام کھڑے ہوئے یزید کے خلاف قیام کیا اور یزید کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دیکھو حکومت اور ہوا کرتی ہے، جانشینی اور ہوا کرتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. دنیا کے سارے انقلابات قربان ہو جائیں کربلا کے انقلاب پر. امام حسین نے وہ مثال پیش کی ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال اور نظیر پیش نہیں کر سکتا. امام حسین نے جو قیام کیا ہے، اور دیکھیے کہ یہ الزام کہ حکومت کے لیے
اور یاد رکھیے حکومت کے لیے قیام اور ہوا کرتا ہے اور انسانیت کے لیے قیام اور ہوا کرتا ہے۔ حکومت کے لیے قیام، میں نے آپ کو بتایا کہ جس کو حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 طریقے استعمال کرتا ہے۔ یا تو فوج لے کر سامنے والے پر چڑھائی کرتا ہے، اس سے جنگ کرتا ہے، یا تو پھر حکومت کو خوش کرتا ہے، اس میں عہدہ حاصل کر لیتا ہے اور عہدہ حاصل کرنے کے بعد ان کی حکومتوں کو کمزور کر کے قابض ہو جاتا ہے، یا تو پھر قیام کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ اگر حکومت حاصل کرنا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے، میں نے کہا کہ کربلا نے بہت سے معیار کو الٹ کے رکھ دیا۔ دنیا جب کسی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے جب مقابلہ ہوتا ہے، جو قتل ہو جاتا ہے اس کی ہار ہوتی ہے، وہ ہار جاتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے اسے جیتا ہوا کہا جاتا ہے۔ مگر کربلا میں یہ معیار نہیں ہے۔ کربلا آ کر دیکھیے، جو بظاہر قتل کر دیا گیا وہ فاتح، جو زندہ رہا اسے ہارا ہوا تسلیم کیا گیا۔ کربلا میں معیار بدل دیا گیا۔ آ کر دیکھیے کہ جو قتل کر دیے گئے وہ زندہ ہیں اور جو قاتل ہیں وہ مردہ ہیں۔ شاید اسی معیار کو قرآن مجید نے بیان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ جو راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کرم ہے کہ اگر ذات امام مظلوم کربلا نہ ہوتی تو اس آیت کی صحیح تفسیر نہ ہو پاتی کہ شہید زندہ ہے۔ یہی تو قرآن و اہل بیت کا رابطہ ہے کہ اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو امام نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو شہید زندہ ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ یہی تو کربلا کا امتیاز ہے کہ امام حسین نے اس آیت کی صحیح تفسیر پیش کی کہ امام حسین نو کے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو اس کی دلیل یہ ہے۔ عام طور سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد انسان مر جاتا ہے، مگر امام نے تلاوت کر کے بتایا نہیں، جو راہ خدا میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں وہ کبھی مردہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ جسموں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ سر و تن میں جدائی ہو جائے گی مگر اس کے باوجود کلام کرتے ہوئے نظر آئیں۔ یہ ہے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام اور بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام پر کہ یہ شہزادوں کی جنگ تھی، حکومت کے لیے جنگ تھی اور فلاں کے لیے جنگ تھی، یاد رکھیے یہ کسی چیز کے لیے جنگ نہیں تھی۔ حکومت اور شہزادوں کی جنگ نہیں تھی۔ شہزادہ، دو شہزادے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انسان کہ جو غلام زادہ ہو وہ شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جسے شہزادہ بنایا جا رہا. شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. یزید پلید، گناہ کار، زانی، شراب خور، کون ایسی برائی تھی جو اس میں موجود نہیں تھی؟ کون سی ایسی؟ مگر المیہ یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ انسان اسے بھی اچھا بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہ افسوس کا مقام ہے کہ اتنی خامیاں اور اتنی برائی کے باوجود اس کی خلافت کو تسلیم بھی کیا گیا. لوگوں نے بیعت بھی کی. یہ تو حسین تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کیا. یہ تو امام مظلوم کربلا تھے جنہوں نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ورنہ سارے افراد تو بیعت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. کچھ لوگ تو اس کے چاہنے والے تھے ہی، انہوں نے بیعت کی. کچھ لوگوں نے کسی لالچ میں بیعت کی، کچھ لوگوں نے خوف میں بیعت کر لی. امام حسین نے واقعہ کربلا پیش کر کے بتایا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارا مقصد عظیم ہے، تمہارا ہدف عظیم ہے، تو یاد رکھو کسی بھی مقام پر تمہیں اپنا قدم پیچھے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو، اگر تم حق کے راستے پر ہو تو اس بات سے کبھی خوف نہ کھانا کہ تمہارے پاس افراد کم ہیں. اگر تم تنہا بھی ہو تو حق پر ہو، اور چاہے باطل کے افراد زیادہ ہی کیوں نہ ہو، مگر حق ہمیشہ باطل پر غالب آنے والا ہے. حق ہمیشہ باطل پر غالب آنے والا. حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا، حق کو کوئی دبا نہیں سکتا. یاد رکھیے، یہی باطل کی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. مگر جب جب حق کو دبانے کی کوشش کی گئی، تب تب باطل کا گلا گھونٹنے کے لیے کوئی الہی رہنما کھڑا ہوتا رہا. پوری انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کوئی ظالم آیا، کوئی باطل آیا، تو حق کا نمائندہ آیا اس کے مقابلے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ بھی ایک امتیاز ہے امام مظلوم کربلا کا کہ امام نے وہ عمل کیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ امام نے اپنی قربانی پیش کر دی، امام نے جام شہادت نوش کر لیا، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیا امام نے، مگر رہتی دنیا تک حق و باطل کا امتیاز بتا دیا امام مظلوم کربلا نے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اور امام کے قیام کا اثر، امام کی شہادت کا اثر سب سے بڑا یہ ہوا کہ یزید کے بعد کسی بھی ظالم حکومت یا ظالم بادشاہ میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ امام حسین کے بعد کسی امام سے بیعت کا مطالبہ کرتی. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، امام نے بیعت کا گلا کربلا میں ایسا گھونٹا کہ پھر بیعت اپنا سر نہ اٹھا سکی. ہر زمانے کو آپ اٹھا کر دیکھیے، امام حسین کے بعد کسی میں یہ ہمت نہ ہوئی کہ پھر بیعت کا مطالبہ کر لیتا. امام نے بیعت کا گلا ایسا گھونٹا، کسی امام سے تاریخ اٹھا کر دیکھ دیجیے، بیعت کا مطالبہ نہیں ہوا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ. یاد رکھیے میرے عزیزوں، امام کا مقصد ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، امام کا مقصد ظالم کے چہرے سے نقاب ہٹانا، اور اسی لیے امام نے اپنی قربانی پیش کی تھی، انسانیت کی بقا کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے. اور یاد رکھیے کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. جہاں بھی ظلم و جور ہوگا سب سے زیادہ تکلیف ہمیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں حسین علیہ السلام کی محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا شیعوں کے اوپر نگاہ کرے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلا احتجاج جو ہوتا ہے وہ شیعوں کی طرف سے ہوتا ہے. ہم اپنا اور غیر اور پرایا نہیں دیکھتے عزیزوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے ہمیں ہمیشہ مظلومیت کا درس دیا، ظالم کے خلاف قیام کرنے کا درس. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا پر
جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے شیعت ہی ہے جو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ یہ امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے، امام حسین کی محبت کا نتیجہ ہے، اور یاد رکھیے ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ یہی درس کربلا کا ہے۔ کربلا میں آ کر دیکھیے، میں نے کہا کہ کربلا اس سرزمین کا نام ہے کہ جہاں پر لوگوں نے موت کی تمنا کی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں مرنے کی اجازت ملے، ہمیں پہلے مرنے کی اجازت ملے۔ اللہ اکبر، یہ ہے کربلا۔ اور جہاں بڑے بزرگوں کی تو بات چھوڑیے، بچوں تک کا یہ معیار قربانی ہے کہ جب امام مظلوم کربلا بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو کل اکبر شہید ہو جائے گا، کل جناب عباس شہید ہو جائیں گے، کل جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہو جائیں گے، کل یہ ہوگا، کل وہ ہوگا۔ ایک بچہ ہے جو ابھی کم سن ہے، درمیان سے کھڑا ہوا، یہ ہے جذبہ کربلا والوں کا۔ درمیان سے کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، اے چچا جان، کیا محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے جذبہ ایثار کربلا۔ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ امام حسین نے کہا، بیٹا تمہارا تو نام ہے ہی، ساتھ ساتھ تمہارے ششماہ علی اصغر بھیا کا بھی نام ہے، اسے بھی شہید کر دیا جائے گا۔ تو کہا، چچا جان کیا اشکیا خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا، نہیں نہیں، خیمے میں نہیں آئیں گے، میں جناب علی اصغر کو اپنی گود میں لے کر، آغوش میں لے کر پانی پلانے کے لیے میدان میں جاؤں گا جہاں اسے تیر ظلم سے شکار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا اللہ اللہ، جناب قاسم کہ آپ کی جذبہ قربانی کو سلام کہ جب اپنا نام نہ سنا تو مچل گئے اور سوال کر بیٹھے، چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیے کہ شب عاشور تمام مائیں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی ہیں۔ کربلا جیسی مائیں اگر دنیا میں ہوں تو لے کر آؤ، کہ دنیا کی مائیں اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ماحول سازگار نہیں ہوتے ہیں تو اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے نہیں دیتی۔ مگر آئیے کروڑوں سلام ہو کربلا کی ماؤں پر، جو ہر ماں اپنے بچے کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ کل تمہیں حسین پر قربان ہونا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزوں، صبح نمودار ہوئی، ایک کے بعد دیگر شہید ہونے لگے، اصحاب اپنی جان قربان کرنے لگے۔ اللہ اکبر، ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب یہ شہزادہ آتا ہے اور آنے کے بعد اجازت مانگتا ہے، اللہ اللہ، اجازت نہیں ملتی، اجازت مانگتا ہے، اجازت نہیں ملتی۔ مایوس ہو کر جناب قاسم بیٹھے ہیں کہ آخر چچا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اے چچا اجازت دے دیجئے، ارے تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے بھیا کی یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، اجازت نہیں ملتی۔ اے عزیزوں، اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہ وصیت نامہ، وہ تعویذ جو بازو پر تھا اسے کھولا گیا۔ جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، الغرض وہ تعویذ، وہ وصیت نامہ، وہ خط امام حسن کا کھولا جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، بوسہ لیا، اللہ اکبر، کہا اب تو مجھے اجازت دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کربلا کا واحد اور تنہا شہید ہے، یہ کربلا کا واحد اور تنہا شہید ہے جس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب قاسم کو امام حسین رخصت کرنے لگے ہیں تو اتنا روئے دونوں آپس میں لپٹ کر، اللہ اکبر، دونوں اتنا روئے کہ روتے روتے نڈال ہو گئے۔ اللہ اکبر، جناب قاسم کو رخصت کا وقت آیا، امام حسین نے جناب قاسم کے سر پر امامہ رکھا، جناب قاسم کو تیار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کربلا کا وہ شہید ہے کہ جو رکاب جب سوار ہوا ہے گھوڑے پر تو رکابیں چھوٹی کی گئی ہیں، اتنا کم سن بچہ، مگر رخصت ہو کر میدان کارزار میں آتا ہے، شاندار جنگ کرتا ہے، جنگ کرتے کرتے نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کرتا ہے۔ مگر ایک وقت وہ آتا عزیزوں جب قاسم گھوڑے پر ڈگمگانے لگتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے جب قاسم آواز دیتے ہیں، اے چچا، ارے قاسم کی مدد کے لیے آئیے، اس
سننا تھا۔ ارے حسین اس سرعت سے اتنی تیزی سے میدان کربلا میں آئے، مگر کیا دیکھا کہ قاسم پامال ہو چکا ہے۔ ارے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، قاسم کا بدن پامال ہو گیا۔ حسین آواز دے رہے ہیں، اے میرے لال قاسم، ارے مجھے آواز دو۔ ارے حسین جب قاسم کے قریب پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ پھول جیسا بدن۔ ارے قاسم ابن حسن پامال ہو گیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام مظلوم کربلا نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، اور جب پلٹ کر خیمے کی طرف آئے ہیں تو سوال ہوا، آقا ارے ابھی تک جب آپ میدان میں گئے تو شہیدوں کی لاشوں کو لے کر آئے، ارے قاسم کا لاشا نہ لایا۔ اب جو دامن کو الٹا تو کیا منظر دیکھا؟ قاسم کا پامال لاشا۔ ارے کوہرام برپا ہوا، واہ قاسمہ، واہ محمدہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ردا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم